ہوتی ہے تو میرے بھائی 250 سے 250 روپے کا پروفٹ پاکستان میں جنریٹ ہوتا ہے. زیادہ مال آتا ہے تو معیار بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو سستی چیزیں بھی ملتی ہیں. کہ بجلی کو انہوں نے مہنگا کر دیا ہے. بجلی جب کہ مہنگی ہوتی ہے تو اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے انڈسٹری کو. کسی بھی پروڈکٹ کی جو کوانٹٹی وہ بنا رہی ہے، اگر 1000 پیسز اگر اس کی ڈیلی کی پروڈکشن ہے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ 600-700 پہ چلی جاتی ہے. اور جو چھوٹا بزنس مین ہے نا وہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے بڑی کمیونٹی سے آواز آئے تو ہم احتجاج میں شامل ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. السلام علیکم، میں ہوں اسد اعظم قریشی اینڈ آئی ایم دا اونر آف پولائٹ LED لائٹس. تو ایک بزنس مین ہونے کے ناطے میں کچھ باتیں آج آپ سے شیئر کروں گا. 5 ایسی اقدامات بتاؤں گا گورنمنٹ آف پاکستان امپورٹڈ گورنمنٹ آف دا پاکستان کی، جس نے سٹیپس لیے ہیں 5 ایسے جس سے بزنس بڑھنے کی بجائے اس میں بہت سارے نقصانات ہوں گے اور بے روزگاری مہنگائی بڑھے گی. اور دوسری بات جو لاسٹ میں ویڈیو کے بتاؤں گا وہ یہ ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی کوئی ری ایکشن نہیں ہے، کوئی رد عمل نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا. میرا فرسٹ ولاگ ہے، اگر بات اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. تو آتے ہیں سٹیپ نمبر 1 پر. تو سٹیپ نمبر 1 میں ہوا یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے امپورٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان نے امپورٹ کو بین کر دیا. جیسی امپورٹ بین ہوئی، اچھا ایک بات یہاں پہ سٹاپ کر کے آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی ادارہ عمل یا کسی بھی چیز کو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کام سے جو ہم نے جاری کیا ہوا ہے اس سے ہمیں فائدے زیادہ ہیں. جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں اس سے فائدے زیادہ ہوں گے کہ نقصان زیادہ ہوں گے. اگر فائدے زیادہ ہوں، نقصان چھوٹے موٹے ہوں تو اس کو فائدے کے ضمن میں گنتی کیا جاتا ہے. اور برعکس اس کے اگر اسی عمل فیصلے یا اس چیز سے اگر نقصانات زیادہ ہوں اور فائدے کم ہوں تو اس کو نقصان کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ایک سمپل رول ہوتا ہے کیلکولیشنز کا کسی بھی چیز کو جاری رکھنے نہ رکھنے کے لیے. تو اس سے میرے مطابق نقصانات زیادہ ہوئے ہیں تو اس لیے میں امپورٹ کو نقصان والے زمرے میں گنتی کرتا ہوں. تو اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے کون سے نقصان ہوئے ہیں. تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ امپورٹ سے جو آپ کی لوکل اسمبلنگ کی ایک شعبہ بن رہا تھا، ایک روزگار پیدا ہو رہا تھا. بہت ساری امپورٹ سے جو چیزیں آ رہی تھیں اس میں پارٹس کی صورت بہت زیادہ تھی کہ جس سے لوگ پارٹس کو یہاں پہ اسمبلنگ کرتے تھے. اس سے اسمبلنگ کا ایک شعبہ تھا، اس میں ایک روزگار پیدا ہوتا تھا. اس کے ساتھ آپ کی لوکل کافی ساری مینوفیکچرنگ چیزیں ہوتی تھیں، جیسے کہ اس پارٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈبی بھی چاہیے، پیج چاہیے، شاپنگ بیگ چاہیے اور چھوٹے موٹے بہت سارے اور پارٹس ریلیٹڈ آف پروڈکٹس کے استعمال میں لائے جاتے تھے اور چھوٹی موٹی مینوفیکچرنگ چلتی تھی. یہ ایک اچھا رسپانس آ رہا تھا. اور دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی چیز امپورٹ کی جاتی ہے، فار ایگزامپل کوئی چیز جب چائنا سے یا کسی بھی ملک سے امپورٹ کی جاتی ہے، فار ایگزامپل وہ 250 کی کاسٹ کرتی ہے ان دا پاکستان، تو جب وہ 4 ہاتھوں سے گزر کے آگے جاتی ہے، فار ایگزامپل فرسٹ امپورٹر، دین ہول سیلر، دین ریٹیلر، دین سیلز مین اینڈ دین پرچیزر، یہ 4 ہاتھوں میں جب ہو کے وہ گزرتی ہے تو وہ 250 والی چیز 500 تک چلی جاتی ہے. تو میرے بھائی 250 سے 250 روپے کا پروفٹ پاکستان میں جنریٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا خالی کہ آپ کے ڈالر سے باہر چلے گئے. 250 کے ساتھ 250 پاکستان میں پروفٹ جنریٹ بھی ہوتا ہے، اس میں ساتھ میں لوگوں کا روزگار بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ اب نہیں ہوگا. یا پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ ہی بہتر کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے آگے سسٹم. یہ ایک بیڈ سٹیپ تھا. تیسرا امپورٹ نہ ہونے سے ایک اور نقصان یہ ہے کہ جب زیادہ امپورٹ ہوتی ہے مجھے ایک بات یاد آ گئی، جب زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے نا، تو اسی طرح جب زیادہ امپورٹ ہوتی ہے نا تو زیادہ مال آتا ہے، اور جب زیادہ مال آتا ہے تو معیار بھی ہوتا ہے، لوگوں کو سستی چیزیں بھی ملتی ہیں. اور جب امپورٹ نہیں ہوتی نا تو پھر مافیا بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، مافیا بیٹھ کے مزے لیتا ہے اور صرف چند لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس سے بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تھے جی صرف ایک سٹیپ کے نقصانات. اور اب آتے ہیں سٹیپ نمبر 2 کی طرف. سٹیپ نمبر 2 یہ ہوا ہے کہ جی بجلی کو انہوں نے مہنگا کر دیا ہے. بجلی جب کہ مہنگی ہوتی ہے تو اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے انڈسٹری کو. انڈسٹریل پروڈکٹس جو سی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک کمپنی، ایک فیکٹری، ایک انڈسٹری اپنی کسی بھی پروڈکٹ کی جو کوانٹٹی وہ بنا رہی ہے، اگر 1000 پیسز اگر اس کی ڈیلی کی پروڈکشن ہے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ 600-700 پہ چلی جاتی ہے. لیکن اس کی جو ڈیلی لیبر چارجز ہیں اور دوسری چیزیں وہ آلموسٹ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اب جو اس کا جو خرچہ ہوتا ہے 1000 پیس والا وہ 600-700 پہ ڈیوائڈ ہوگا. آٹومیٹکلی اس کی پروڈکٹس مہنگی ہو جائیں گی
اور اگر لڑکے اس کے ولے بھی بیٹھے رہیں گے نا بجلی کی وجہ سے، اسے تو پیسے دینے ہی دینے ہیں، اور وہ سارا گھوم پھر کے کیا ہوگا، اس کی پروڈکٹ مہنگی ہو جائے گی، تو کچھ لوگوں کی جو سی قوت خرید ہوگی وہ کم ہو جائے گی مہنگائی کی وجہ سے، اور چیزیں کم بکیں گی، بے روزگاری پھر سے پیدا ہوگی، اور مہنگائی بھی پھر سے پیدا ہوگی۔ اور اب اگلا سٹیپ ہے سٹیپ نمبر 3۔ سٹیپ نمبر 3 پہ انہوں نے کیا کارنامہ کیا کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، اور پاکستان میں 90% جو پروڈکٹس ہیں وہ پیٹرول سے جڑی ہوئی ہیں، اور پیٹرول کی وجہ سے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ڈیٹیلز میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ خود بڑے سمجھدار ہیں کہ پیٹرول ایک کنوینس اینڈ پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے اس میں مہنگائی میں اور بے روزگاری میں ہمیشہ اضافہ ہوتا آیا ہے۔ تو اب آتے ہیں سٹیپ نمبر 4 کی طرف۔ تو سٹیپ نمبر 4 میں ہوا یہ ہے کہ شام 9 بجے تک کی ٹائمنگ لگا دی گئی ہے بزنس کے لیے، یہ کہہ دیا کہ سنڈے کی بھی آپ نے چھٹی کرنی ہے، آپ نے شاپس اوپن نہیں کرنی، عید سر پر ہے، اور بہت سارے لوگ کا بزنس ایسے ہے جو چلتا ہی رات کے وقت ہے یا پھر سنڈے والے دن چلتا ہے، جیسے کہ اس میں کھانے والے ہیں، اس میں گارمنٹس والے ہیں، اور دوسری چیزیں ہیں۔ اگر میں بھی کوئی بزنس کرتا ہوں نا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنا بزنس چھوڑ کے میں شاپنگ کروں، تو شاپنگ کے لیے مجھے سنڈے والا دن سوٹ کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اب پابندی لگا دی گئی ہے فی الحال۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ بے روزگاری آلریڈی بہت زیادہ اور مزید بڑھ جائے گی، مہنگائی بھی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اس سے چائنا جیسا ملک، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا جیسا ملک جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سنڈے والے دن بھی وہ کام کرے، مینوفیکچرنگ کرے میکسیمم ٹو میکسیمم، لیکن پاکستان میں ہمیں اتوار والے دن بھی ایک کام کرنا چاہیے، جتنے ہم پیچھے ہیں ترقی یافتہ ملک کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن ہمارے یہاں کے جو سے ہیں جی معاملات ہی کچھ الگ ہیں۔ گورنمنٹ امپلائیز کو کئیوں کو ہفتے اور اتوار کی بھی چھٹی ہوتی ہے، ججوں کے کیسز پینڈنگ بڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی چھٹیوں پہ چھٹیاں بھی چل رہی ہیں۔ یہ چیزیں تھوڑی سی حیرت میں ڈالتی ہیں مجھے۔ بہرحال بات بزنس کی طرف ہی واپس لے آتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو سٹیپ نمبر 4 ہے گورنمنٹ کا، اس سے بہت نقصان ہوا ہے ٹائمنگ کی وجہ سے، بزنس کو مزید جو سا ہے کہ لوس ہو رہا ہے۔ اور اب آخری سٹیپ جو اب تک کا آخری ہے، اللہ کرے اس کے آگے کوئی مزید ایسا غلط سٹیپ نہ اٹھائیں یہ لوگ۔ فی الحال 5واں سٹیپ یہ ہے کہ جی سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے تمام چیزوں پہ۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ٹیکسز دینے چاہیے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ قدم اٹھانے سے کہ آپ معیشت کو بحال کر لیں گے؟ بہت ہی مشکل سی بات ہے۔ بات ایسے ہے کہ آپ کو چاہیے کہ کوئی اس کا پراپر لائے عمل بنائیں۔ جب کوئی شخص کمائی کرے گا نا تو خوشی خوشی اچھے سے اچھے ٹیکسز دے گا۔ آپ اگر فرض کرتے ہیں کہ صرف آپ لوگوں کو کام بھی نہ کرنے دیں، ان پہ پابندیاں بھی لگا دیں، ان کو سیلریز بھی نہ دیں، اور بس ٹیکس لیتے رہیں، تو یار لوگ بیچارے بھاگ جائیں گے، کام نہیں کریں گے۔ تو یہ سٹیپ بھی جو ہے سپر ٹیکس والا ہے، میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ بھی ایک بہترین چیز ہے۔ یہ کاروباری شخص کے لیے بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے یہ اناؤنس ہوا پہلے ہی دن جو سی ہے اسٹاک مارکیٹ جو سی ہے وہ تو میری تمام اداروں سے گزارش ہے کہ آپ ایسے جو بزنس کے مخالف پالیسیز ہیں اس پر عمل نہ کریں، ایسی نہ بنائیں کہ آپ اپنی جو کاروباری ادارے ہیں ان کو کمزور سے کمزور تر کرتے جائیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ایسا مشورہ دیتے ہیں، یا پھر وہ گراؤنڈ ریالٹی کو جانتے نہیں ہیں، یا پھر وہ جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بزنس کن چیزوں سے آگے جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے اوپر امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ملک میں ایک سے بڑھ کر ایک سمجھدار بزنس مین ہے، آپ ان سے مشورہ کریں، کوئی اچھا سٹیپ اٹھائیں جس سے بزنس مین کا بھی فائدہ ہو، گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہو۔ جس طرح کی آپ پابندیاں لگا رہے ہیں اس سے فائدہ نہیں، نقصانات اور بے روزگاری بڑھے گی۔ تو اب لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ ایسی کیا وجہ تھی، کیا بات تھی کہ ریاکشن کوئی نہیں آ رہا، کہ کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، کیا ویسی وجہ ہے؟ تو میرے مطابق میرا جو خیال ہے، جو میرا نظریہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان تمام سٹیپ سے جہاں پہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے نا، تو وہاں پہ کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو وہ طبقہ کون سا؟ وہ طبقہ مافیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے ہیپی ہیں اس مہنگائی سے کہ ان کی پڑی ہوئی جو سٹاکس ہیں وہ ان کے ڈبل ہو گئے ہیں، اور ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ امپورٹ پہ بین لگنے سے بھی ان کو فائدہ ہوا ہے، بہت ساری چیزیں مہنگی ہونے سے بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔
تو لہٰذا اس وجہ سے بھی بہت سارا جو اپر لیول کا طبقہ، میں سب کو نہیں کہتا لیکن کچھ طبقہ ایسا ہے جو اس وقت مزے میں ہے، انجوائے کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، احتجاج نہیں کر رہا. اور جو چھوٹا بزنس مین ہے نا، وہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب ہمیں بڑے ادارے سے، بڑی کمیونٹی سے آواز آئے تو ہم احتجاج میں شامل ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہی ایک مجھے مین ریزن لگتی ہے. تو جب آگ جنگل میں لگتی ہے نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر سے دور ہو. آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ ایک دن وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا یا آپ کو فرق نہیں پڑتا تو ہمیں آواز نہیں اٹھانی چاہیے. یا جن لوگوں کو فرق پڑتا ہے ان کے لیے تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ میری ہی بات کو آگے پہنچائیں. اگر آپ اپنی آواز میں بھی پہنچائیں، اپنے طریقے سے بھی پہنچائیں تو اچھی بات کرنی چاہیے، اور اچھی اور سچی بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے. اگر آپ کو میری بات اچھی لگے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ خود سے بھی اگر لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو ضرور پہنچائیں. جزاک اللہ خیرہ. پاکستان زندہ باد.